إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ جب انسانوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آپ آخری نبی اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ایک ہی دعوت تھی، اور دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ہم نے ان تمام نبیوں کی طرف ایک ہی وحی کی تھی، وہ یہ ہے کہ صرف عبادت کے لائق، بندگی کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے۔
ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ رَسُولٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. ان اعبدوا اللہ، رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی طرف بلایا جائے. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکا جائے. ایک اللہ کی عبادت خالص کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے روکا جائے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. تو تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی اور وہ دعوت توحید ہے، اور تمام نبیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے میں دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے مکے والوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابن ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر آپ کو پناہ لینا پڑا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور سب سے پہلی جو دعوت کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دی تھی، وہ یہی دعوت تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. جن لوگوں نے ماننا تھا مانا، اور جن لوگوں نے انکار کرنا تھا ان لوگوں نے انکار کیا. لیکن پہلی دعوت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ دعوت اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہے، اور اسی دعوت کو قیامت تک لے کر کے جانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے. لیکن جیسے جیسے مسلمان نبوت کے دور سے دور ہوتے گئے، مسلمانوں کے اندر مسلکی جھگڑے آ گئے، مسلمانوں کے اندر جماعتیں بن گئی، مسلمانوں کے اندر فرقے بن گئے، مسلمانوں کے اندر انجمنیں، ادارے، تنظیمیں بن گئی، اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ کلمے پر بھی متحد ہونے کو تیار نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر ہزاروں خداؤں کو ماننے والے، لاکھوں خداؤں کو ماننے والے، کروڑوں خداؤں کو ماننے والے متحد ہو چکے ہیں، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں. ان حالات میں آج جتنے مسلک اور جتنی تنظیمیں اور جتنی جماعتوں والے ہیں، وہ ساری کی ساری جو دعوت دے رہے ہیں، کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے، کوئی روزے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی قرآن کی طرف بلا رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کی دعوت دے رہا ہے، کوئی حج اور عمرہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے دعوتی کام تو کر رہے ہیں، لیکن بنیادی چیز کلمہ توحید ہے، اس کی دعوت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کلمے کی دعوت دیں گے تو جھگڑا ہوگا. کلمے کی اگر دعوت دیں گے تو جھگڑا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، اسی کلمے کی دعوت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا. آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے.
مکے والوں نے کہا تھا اجعلت الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ارے سارے خداؤں کو چھوڑ کر آپ نے یہ خدا کی دعوت دی، یہ تو بڑی عجیب چیز ہم کو لگتی ہے۔ اور آج کے مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آج کے مسلمان بھی یہی چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو آج آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی آپس میں متحد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل اور اس کے ساتھی مکے کے سردار ایک وفد کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھتیجا بہت زیادہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، اس کو سنبھالو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں آپ جو دین لے کر آئے ہیں ہم ایک سال آپ کے دین پر عمل کریں گے، آپ ایک سال ہمارے دین پر عمل کرو۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا کو آپ مانتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو مانو، ہم آپ کے خدا کو ایک سال تک مانیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں کلمہ توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتی ہیں، پہلے نمبر پر ہے دعوت توحید، پہلے نمبر پر ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اگر یہ کلمہ کسی کے دل میں اتر جائے، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، کبھی بدعات پر اپنی زندگی نہیں گزارے گا، کبھی وہ کتاب و سنت کے فیصلے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم ساری چیزیں اس لیے ہضم کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو عقیدہ توحید ہی معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت ہے نا، سورۃ الکافرون، اس کی تفسیر میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ فیصلہ اللہ نے کہا کہ اے مشرکو، اے مکے کے کافرو، یہ بات کان کھول کر کے سن لو کہ محمد جس رب کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، محمد جس رب کو مانتا ہے، جس کی وہ بندگی کرتا ہے، تمہارے بتوں کے سامنے میرا نبی کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ رکھو، ہمارا دین ہمارے ساتھ رکھو۔ اب ان حالات میں کچھ مسلمان تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں، تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
50% نہیں, 70% نہیں, 90% نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام، اس کا مطلب یہ ہے، بعض اہل علم نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک سانچہ ہے، اس سانچے کے اندر بنی ہوئی کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو وہ بالکل اس میں فٹ ہو جاتی ہے. اسلام نے جو سانچہ بنایا ہے اس کے اندر ہم کو اپنے آپ کو فٹ کر لینا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا سانچہ بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا سانچہ بنایا ہوا ہے اور اسلام کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یاد رکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب یہ باتیں آتی ہیں، توحید کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے، تو لوگ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں. عمل کے مسئلے میں مسلمان ہر کوئی دعوت دیتا ہے، لیکن عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں. اچھا، یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے. ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں. بات کو سمجھیں اور اپنے آپ پر نہ لیں. اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہے تو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ بیماری نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بڑی جرات کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بات بولنے کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ آدمی منافق ہے. دوبارہ بات کو پیش کر رہا ہوں، سمجھیے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے. کس معنی میں منافق ہے؟ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے یہ ثابت کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو ادھر ہاتھ، موقع ملا تو ادھر ہاتھ، دونوں طرف وہ ہاتھ ٹیکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کبھی موقع ملا تو ادھر، کبھی موقع ملا تو ادھر. میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نیوٹرل، ہمارے پاس، آپ لوگوں کے پاس کار ہوگی، گاڑی اگر آپ نیوٹرل میں رکھیں گے آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ اس کو گیئر ڈالنا پڑے گا. جب گیئر ڈالیں گے تو گاڑی آگے جائے گی. نیوٹرل رکھیں گے تو ایک ہی جگہ گاڑی چلے گی، شرط ہے کہ وہ ڈاؤن ہو. نیوٹرل میں گاڑی جائے گی کب تک؟ جب تک اس کو ڈاؤن ملے گا، لیکن جیسے ہی آپ آئے گا تو وہ گاڑی واپس آئے گی. گاڑی کو چلانے کے لیے گیئر میں رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، سب جماعتوں میں جاتا ہوں، اس کا مطلب وہ پکا منافق ہے. اپنے آپ کو کسی گیئر میں رکھو، کسی جماعت سے جوڑو، کیونکہ اللہ کی جو مدد ہے وہ نیوٹرل والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد جماعت والوں کے ساتھ ہے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہوں نیوٹرل ہوں نیوٹرل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی جماعت میں شامل کرنا نہیں چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ جماعت میں شامل ہی ہونا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جماعت کون سی ہے؟ اور اس کے آڑ میں دیکھیے، اب اس کے آڑ میں جو غلط کام ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، مشرکوں کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں، ان سے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں، ان کی مسجدوں میں جا کر کے شریک ہو رہے ہیں، ان کے کھانے پینے میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے خوشی اور غم میں جا کر کے شریک ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، سوچو اور غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں. نیوٹرل کے نام پر بہت سارے غلط کام آج مسلمان کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے، یہ کام کرنے والے کچھ اہل حدیث لوگ بھی ہیں جو نیوٹرل کے نام پر غلط قدم اٹھا رہے ہیں. ان کی مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، پتہ نہیں ان کے کیا طور طریقے ہیں. حالانکہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے، سارے لوگوں سے جھگڑا کر کے مخالفت مولتے ہوئے ہم نے اپنی مساجد کو اس لیے تعمیر کیا ہے تاکہ ہمارا وضو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہماری نماز نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا روزہ نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا عمرہ، ہماری زندگی کا ہر کام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر ہم یوں ہی اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے رہیں گے، قرآن کی اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسا جو آدمی ہے جو نیوٹرل کہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونے کی کوشش کیجئے، اور لفظ نیوٹرل اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ یہ کہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ اور جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ بدعتی ہیں، جو لوگ خرافی ہیں، صوفیزم ان کے اندر ہے، وہ لوگ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں جماعت سے ہیں، اور آپ حق پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے تمہاری کون سی جماعت ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، وہاں بھی اللہ کے پاس بھی چھپاؤ گے، فرشتے کچھ بول نہ دیں؟ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی جو باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں سراسر غلط ہو رہی ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے یہاں ایک وضاحت بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس حدیث کو میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، انسان اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قربانی، صدقہ، خیرات، جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے دو کام کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو شرط ہے اس کے لیے۔ آپ جائیے ایمانیات کی کسی بھی کتاب کو کھول کر کے پڑھ لیجئے، اس کے اندر یہ دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالصۃ لوجہ اللہ، یعنی صرف اور صرف ہمارے اس عمل سے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا والے کیا بولتے ہیں، دنیا والے کیا سوچتے ہیں، اس کے پیچھے ہم کو جانا نہیں ہے، بلکہ ہم عمل جو کر رہے ہیں مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ مخلص ہیں، بڑی اچھی نماز خشوع خضوع کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے دل کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، دلوں کو پڑھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نبی نے کیا ہو، نبی نے کہا ہو، نبی نے کر کے بتلایا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو کرنا ہے، نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% کے اوپر آپ چلے جائیں، ان کے اندر پہلی شرط پائی جاتی ہے، چلو مان لیتے ہیں کیونکہ دلوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ وہ اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ وضو میں بھی دیکھیں نئی نئی بدعتیں آ چکی ہیں، نماز میں طریقہ صحیح نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اپنے اماموں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شافعی ہے تو شافعی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، حنفی ہے تو حنفی طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ حنبلی اور مالکی تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن اگر حنفی اور شافعی کو دیکھیں، یہ اپنے اماموں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا امام کا پڑھا ہے؟ سوچئے تھوڑا سا سنجیدگی سے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔
کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود برحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا یہ کام آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہے یا ہمارے امام صاحب کا جو قول ہے اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے امام کے مطابق آپ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے آپ نبی کے طریقے کے مطابق کم کریں گے؟ تو آگے سے جواب یہ دیتا ہے نہیں مولانا ہمارے مولوی صاحب مفتی صاحب نے ہم کو یہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا سوچئے، جو لوگ جن کی نماز غلط، وضو غلط، روزہ غلط، ساری چیزیں غلط ہیں، اور ایک آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کے کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، سب جگہ میرے ہاتھ ہیں۔ یاد رکھیے عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کو اردو میں دبے الفاظ میں کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انسان اگر دو کشتیوں کی سواری کرتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دو کشتیوں کی سواری نہ کریں آپ، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ادو سری ادو سری یہ نہیں چلنے والا، یا تو ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، یا تو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے سب صحیح، سب کا مالک ایک، جیسے اپنے ملک کے اندر جو ہے کچھ لوگ گن گاتے بھی ہیں اور جا کر کے بت رکھ کر کے پوجا بھی کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح۔ آئیے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فخط خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں، اس کے بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی۔ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو لکیریں، اس کے بائیں جانب دو لکیریں، یعنی صرف دو دو لکیروں کا ذکر بھی ہے اور کئی لکیروں کا بھی ذکر ہے، اور مختلف روایت سے یہ بات جو ہے اپنے صحیح کو پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں، اس کے بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، اور کھینچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی لکیر تھی اس پر اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو رکھ کر کے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سیدھا جو راستہ ہے یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 یعنی 153 کے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو، اسی پر اپنی زندگی گزارو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا اس پر اپنی زندگی نہ گزارو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نتیجہ یہ ہوگا جب تم سیدھی لکیر کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے، دائیں اور بائیں راستوں کو اختیار کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ صراط مستقیم کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، دائیں اور بائیں راستوں کو لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ نے عقیدہ توحید کو نہیں جانا ہے، نہیں سیکھا ہے تو سیکھیے، اگر آپ نے عمل کی شرائط کو نہیں جانا ہے تو جانیے،
اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور آج مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی اتحاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی آپس میں متحد ہونے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ملک کے اندر اگر میرے بھائی اور دوست ہم متحد ہو جائیں تو ہمارا بہت کچھ بن سکتا ہے۔ بگڑنے کے اسباب میں ہمارا نا اتفاقی کرنا ہے۔ اگر ہم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہم کو زیر کر سکے۔ آخر میں اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور آپ کو ایک میسج دینا ہوتا ہے، ایک پیغام دینا ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں گے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو بھی درست کریں گے، اور عمل کی دو شرطیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان کی آمد ہے، شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان میں کچھ لوگ ایسے ہیں مساجد کے اندر باقاعدہ ایسے اماموں کو رکھتے ہیں جہاں اسپیڈ سے نماز ادا کی جاتی ہے، اور لوگ وہیں پہ جاتے ہیں جہاں اسپیڈ سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ہم نے ایسے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم، صرف اتنی ہی آواز آتی ہے، باقی کیا پڑھتے ہیں، وہ کیا گنگناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے مسجد جو علیحدہ کی ہے، جمعیت اہل حدیث والوں نے مسجدوں کو اپنی مسجد الگ اس لیے بنائی ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے اماموں کی قدر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ایک امام کو نہیں مانتے ہیں، لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم کسی ایک امام کو، پرٹیکولر ایک امام کو نہیں مانتے، بلکہ سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے ائمہ کرام ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اولیاء کرام کی قدر کرنا یہ ہماری گھٹی میں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ طریقہ اہل حدیث ہے، یہ کتاب و سنت اور شریعت کا فیصلہ ہے۔ میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور اسی آیت کو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیرے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو سیکھنے اور عمل کو خالص تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما،
آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلامی بھائی اور بہنوں، ایک ایسے عمل کی طرف یا ایک ایسے کام کی طرف آپ کو میں توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بیماری اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ خاص کر نوجوانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ کرکٹ کی بیماری. بظاہر گیم کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں یا اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے، جوان رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کوئی گیم کھیلتے ہیں جو کہ جائز ہے، تو آپ اس کو کھیل سکتے ہیں. آج کل موبائلوں کے اندر گیم آ گئے ہیں، کمپیوٹروں کے اندر گیم آ گئے ہیں، اور ایسے ایسے گیم ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور کچھ ایسے گیم بھی ہیں، اگر مسجد کو توڑتے ہیں تو اتنے نمبر آپ کو ملیں گے، مدرسے کو توڑتے ہیں تو اتنے نمبر ملیں گے، مینار کو توڑتے ہیں تو اتنے نمبر ملیں گے. اور یہ یہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے نوجوان، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس ایسے گیم ہیں جو گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں کو، حالانکہ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، ہر جگہ اس کی علت پڑی ہوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے کرکٹ. کرکٹ کے گیم کو لے کر ہمارے نوجوان، ہر کوئی ٹینڈولکر بننا چاہ رہا ہے، کوہلی بننا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہ رہا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، ٹورنامنٹ چل رہا ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں. نمازوں کی پابندی نہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے. میں آپ سے سوال کروں، کیا امریکہ کے پاس کرکٹ ٹیم ہے؟ نہیں ہے. اسرائیل کے پاس ہے؟ نہیں ہے. جاپان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے نوجوان کرکٹ میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. جو وقت آپ دے رہے ہیں، کیا آپ اس میں دین نہیں سیکھ سکتے؟ کیا آپ اس میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوقات کو غنیمت جانو، اپنے وقت کو غنیمت جانو، اس فرصت کو غنیمت جانو، اس صحت کو غنیمت جانو. اگر صحت بگڑ گئی تو چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اگر فرصت نہیں، آپ دنیا میں بزی ہو گئے تو چاہتے ہوئے بھی آپ عبادت نہیں کر سکتے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے. اور یہ جتنے گیم چل رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سٹے بازی چلتی ہے، جوا اس کے اندر چلتا ہے. جیسے 2020 ہو یا IPL ہو یا 50-50 ہو یا پھر جو بھی ہے، جتنے نام اس کے رکھے گئے ہیں، ہر ایک کے اندر جو ہے سٹا چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جوا بازی کھیل رہے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے. ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن سکیں. یہ بات اتنی آسانی سے ہمارے نوجوانوں کو ہضم ہونے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کمنٹس بھی آئیں گے اس پر کہ مولانا ایسی باتیں کر کے چلے گئے. میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں. ایمان کب تر و تازہ ہوگا؟ جب ہم عملی میدان میں اتریں گے. جتنا زیادہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے قریب ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کسی کے سامنے بھی جو ہے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 15 یا 16 دن ہے. اس بچے کو ممبئی لے جایا گیا ہے آپریشن کرانے کے لیے، ایک سرجری ہے.
دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کسی کے باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہم میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ عزت عطا فرما، ذلت سے بچا لے، اور ہم تمام کو تیرے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔